اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ہمارے آج کے پروگرام میں اسلامک پیرنٹنگ بائی مدرز. عزیزان، آج کے دور میں کہ جب کہ ہماری جنریشن جو کہ کثیر تعداد میں سوالات کرتی ہے اور دین تو چھوڑیے دنیاوی رسوم کو بنا کسی عقلی دلیل کے قبول نہیں کرتی ہے، تو ایسے میں ہم والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کی کس انداز سے تربیت کریں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس دنیا سے استفادہ کریں لیکن آخرت کو بھی اپنے دلوں میں محفوظ رکھیں. ایسے ہی کچھ پیچیدہ سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے بیچ موجود ہیں خواہر شفا زہرا. السلام علیکم خواہر. علیکم السلام. خواہر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے بچوں کی عمر میں الگ الگ مختلف درجات ہوتے ہیں کہ کبھی ہر درجے میں الگ الگ مقصد ہوتا ہے بچے کا کہ اب میرے اچھے مارکس آ جائیں یا اب جو ہے مجھے ایک اچھا کالج مل جائے، اب مجھے اچھی جاب مل جائے. تو اس طریقے سے الگ الگ دور کے جو مقاصد ہیں وہ بچے اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری محنت کریں، پورے خون قلب کے ساتھ محنت کریں، لیکن ریزلٹس کے ساتھ، لیکن اس کے آؤٹ کم کے ساتھ دل بستگی نہ کریں اور آخرت کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ چیز اپنے دلوں میں رکھیں کہ در آخر جتنا بھی انجام کار ہے وہ خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے. اس بات کی تربیت، اس بات کی ہم ان کے دلوں میں کیسے تعلیم جو ہیں ان کو اس بات کی کیسے تعلیم عطا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خواہر، سب سے پہلے تو یہ کہ اپنے بچوں کو ہمیں آخرت سے اویئر کرنے کے لیے اور دینی باتیں سکھانے کے لیے اینڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ اس دنیا سے وہ دل بستگی نہ کریں، اس طرح سے اٹیچ نہ ہو جائیں. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ مدر خود اویئر ہو، ہے نا، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ ہر کسی کے اوپر آپ یہ کہہ لیں کہ مسلط ہوتا جا رہا ہے. یہ جو پرآشوب دور چل رہا ہے جی، تو اسپیشلی ہم لیڈیز بھی ایسے ہوں کہ ہم اتنے زیادہ میٹیریلزم نہ ہو جائیں، میٹیریلسٹک کی طرف ہم اتنی تیزی سے نہ بڑھیں کہ ہمارا جو دل ہے وہ کھوکھلا ہوتا رہے، وہ دین سے خالی ہوتا رہے. تو جب مدر خود پہلے اتنی زیادہ پائس ہو جائے گی، پیور ہو جائے گی، تو آٹومیٹک وہ اپنے بچے کو بھی صحیح ڈائریکشن دے گی، وہ دین کی باتیں بتائے گی. اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو آج کے اس دور میں کس طرح سے مطلب اچھی اپروچ دیں کہ وہ آخرت کو بھی اپنے دل میں محفوظ رکھیں، تو فرسٹ پوائنٹ تو یہ کہ مدر خود اویئر ہو. ناؤ سیکنڈ تھنگ از کہ ڈیلی لائف روٹین میں ماں اپنے بچوں کو ایگزامپلس دے، ٹھیک ہے، اور مثلاً جو قرآنی قصے ہیں وہ سارے سنائے کہ دیکھیں اللہ کے نزدیک ہمیں کس طرح سے بہتر بننا ہے، یا اللہ کے نزدیک بہترین لوگ کون ہیں، یا یہ کہ ہم اس دنیا میں پرماننٹ رہنے نہیں آئے ہیں. اور اپنے بچوں کو اس چیز سے آگاہ کریں کہ اس دنیا میں کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، ایوری تھنگ از ٹیمپریری ان دس ورلڈ. جب اس بات کو ہم اپنے بچوں کو بار بار بتاتے رہیں گے تو وہ بچے سمجھیں گے کہ ہاں اگر مثلاً آج ہم خوش ہیں تو کل ہم غمزدہ بھی ہو سکتے ہیں، آج ہم غمزدہ ہیں تو کل ہم خوش بھی ہو سکتے ہیں. کچھ بھی ہمارے پاس ٹیمپریری، یعنی ساری چیزیں ہمارے پاس ٹیمپریری ہیں. اور یہ بھی کہ ہم ماں باپ کے طور پہ بھی آج موجود ہیں، شاید کل نہ، ذمہ داریاں تمہیں خود. بالکل ٹھیک ہے. اور اپنے بچوں کو یہ بتائیں کہ اس دنیا میں اگر تمہیں سکسیس حاصل کرنی ہے اور اگر تمہیں بہت زیادہ پائس بننا ہے، پیور بننا ہے، تو تمہیں اللہ کا اتنا ہی زیادہ اوبیڈینٹ ہونا پڑے گا. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے سورہ حجرات کی کہ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو جتنا زیادہ پائس ہے، جو جتنا زیادہ متقی ہے، وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب تر ہے، اللہ اس کو اتنا زیادہ پسند کرتا ہے. تو اس طرح کی پہلے آیات سنائیں بچوں کو. اور ضروری نہیں کہ ہم ایک اسپیسیفک کلاس لگا کر بیٹھنے، سارے بچے ایسے سنتے بھی نہیں ہیں. ہم اپنا کچھ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثلا ہم مارکیٹ گئے، ہم کچھ سامان خرید رہے ہیں. اب ہم نے سامان خریدتے بچوں کو کچھ ایگزامپل دے دیا کہ دیکھو ہم یہ چیز خرید تو رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس کتنے دنوں تک رہے گی، شاید یہ کھو جائے، لیکن کوئی بات نہیں، کل کو آخرت میں ہمیں جو چیز ملنے والی ہے وہ تو ہمارے پاس پرماننٹ رہے گی. لیکن اس آخرت میں جس چیز کو ہمیں حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس دنیا میں ہی کام کرنا پڑے گا. یہ دنیا ایک ذریعہ ہے.
जस्ट लाइक अ ब्रिज, जी। हम ब्रिज पर रुके तो नहीं रहते ना, हम गुजर जाते हैं। सिमिलरली ये दुनिया है जो एक गुजरगाह है, यहाँ से हमें गुजर जाना है, यहाँ हमें रहना नहीं है। ये एक टेस्टिंग प्लेस है, यहाँ हमें खुद को प्रिपेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आमादा करना है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि कोशिश करो कि तुम दुनिया में रहो लेकिन दुनिया तुम्हारे अंदर ना रहे। और एक बात यहाँ और मैं अपने नाजरीन से ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को इस तरह की बातें समझाने का ये मतलब नहीं है कि बच्चों की सारी ख्वाहिशात हम तर्क करवा दें कि नहीं अब तुम ये ना करो, तुम्हें दीनदार बनना है। दीनदार बनने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए आगाह करें कि इस दुनिया में जो भी तुम्हें हासिल करना है तुम करो, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना कर लो। कश्ती है, पानी पर रहती है तो तैरती रहती है, लेकिन जब पानी कश्ती के अंदर आ जाता है तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरह से अगर इंसान इस दुनिया में रह रहा है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के बताए हुए रास्ते के ज़रिए, उन तरीक़ों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, तो बहुत आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। लेकिन जब वो उस दुनिया को अपने ऊपर हावी करने लगता है तो आप देखें इंसान एंजाइटी का शिकार होता है, वो डिप्रेशन में भी जाता है। आजकल का दौर कंपटीशन का दौर है, कंपेयर करने का दौर है, और स्पेशली हमारे यूथ जो आपको दिखेंगे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं। क्यों? मेरे पास ये है, मसलन उनके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। तो हमें इस चीज़ पर फोकस करना है कि देखो तुम्हारे पास जो भी है बी ग्रेटफुल। तो इस तरह से अपने बच्चों को हम, और हाँ इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं कि जिन लोगों ने दुनिया को अपने ऊपर हावी किया, जो दौलत के पीछे भागे, जो मुतकब्बिर हुए अपनी दौलत को लेकर, उनका अंजाम क्या हुआ। मसलन कुरान मजीद में शद्दाद का वाक़या है, फ़िरौन के बारे में हम बता सकते हैं, ताकि बच्चे इस बात को समझ जाएं कि इस दुनिया में हमें रहकर सक्सेस तो हासिल करनी है, लेकिन हमें इतना ज़्यादा उसके पीछे नहीं चले जाना है कि हम अपना वजूद सारा का सारा उसी में सल्ब कर दें। तो इस तरह से हम समझा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ार। मेरा दूसरा सवाल आपसे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि बच्चों की तरबियत जो है वो 3 दर्जात में तकसीम की गई है। सबसे पहले 7 साल वो आपके हाकिम हैं, 7 से 14 साल आप उनके हाकिम हैं, और 14 से जो ज़्यादा उम्र रखते हैं बच्चे, उनको हमें दोस्तों की तरह ट्रीट करना चाहिए, हमें उनसे मशवरा करना चाहिए। तो ऐसे में ख़ार हम किस तरीक़े से जो दोस्ती वाला दौर है बच्चों के साथ, वो किस तरीके से गुजारें कि माँ बाप की हुर्मत भी ना पामाल हो और बच्चों को जो इज़्ज़त देने का हक़ है माँ बाप से वो भी अदा हो जाए। कि इसमें सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि मॉडरेशन इज़ द की टू लाइफ। ठीक है, हर चीज़ में हमें एतदाल करना चाहिए, मॉडरेट रहना चाहिए, और इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, ना इफ़रात ना तफरीत, अम्र बैनल अमरैन। और जो भी इंसान इस तरह से ज़िंदगी गुजारता है, चाहे वो रिश्ते का मामला हो, चाहे वो इस दुनिया में किसी चीज़ को हासिल करने का मामला हो, ठीक है, चाहे हमें कोई भी अपनी ख्वाहिश करनी है, अपनी ख्वाहिश से कुछ हासिल करना हो, तो उन तमाम चीज़ों में, गरज ये कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो उसमें अगर हम मॉडरेट रहते हैं तो फिर हमारी लाइफ आसान हो जाती है। अब रही बात बच्चों से दोस्ती की, तो इसमें भी हमें बैलेंस्ड होकर चलना है जी। ऐसा भी नहीं होना कि हम इतने ज़्यादा बच्चों से फ्री हो गए कि अब हम बच्चों को कल को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं तो बच्चे उसे नेगलेक्ट कर रहे हैं, हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं क्योंकि अरे फ्रेंड है हम लोग, तो हाँ, ऐसे भी नहीं होना है। और बच्चों के साथ इतना ज़्यादा सख्त भी नहीं हो जाना कि बच्चे अपनी बातें हमसे शेयर ना करें, उनके ऊपर कोई मुश्किल आ जाए या उनसे कोई गलती हो जाए, लेकिन उनके अंदर एक खौफ हो कि नहीं अगर हम अपने मामा बाबा को बताएंगे तो हमें बहुत डांट पड़ेगी। बल्कि अपने बच्चों के अंदर ऐसी जगह बनाएं उनके दिलों में कि बच्चों के ऊपर कोई भी मुश्किल आए, खुदा ना करे, तो उनको ये एहसास हो, इस बात का इत्मीनान हो कि मेरे माँ बाप तो हैं, चाहे मुझसे जितनी भी गलती हो जाए लेकिन मेरे माँ बाप सब कुछ संभाल लेंगे। इस तरह से अपना जो एक बॉन्ड है बनाकर चलें। अच्छा, मैंने देखा है कि 2 तरह की माएँ इस दुनिया में हैं, इस सोसाइटी में। एक कुछ ज़्यादा ही केयर करती हैं, जिसे कहते हैं ओवर, के अपने बच्चों को बिल्कुल फूल बनाकर रखना, बिल्कुल नज़ाकत के साथ पालना, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। और एक है कि बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ देना, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तो ये भी हमें नहीं करना है। बल्कि वही बात यहाँ पर आएगी कि मॉडरेशन,
ہم جب اپنے بچوں سے اس طرح سے بیلنس بنا کر چلیں گے کہ ان کے ساتھ دوستی والا بھی رویہ ہے لیکن ان کے ساتھ ٹیچر والا بھی رویہ ہے, ہم انہیں سکھا بھی رہے ہیں لیکن پھر ہم ان کے دوست بھی بنے ہوئے ہیں, تو بچہ بھی ایسے فلیکسیبل رہے گا. وہ ہے نا, کسی کا ایک قول ہے, ایک کوٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کے برے دوست نہ بنے تو آپ اپنے بچوں کے اچھے دوست خود بن جائیے, کیونکہ برے دوستوں کی کمی تو نہیں ہے. اس سے پہلے کہ آپ کے بچے برے دوستوں کی طرف اٹریکٹ ہوں, اچھا دوستی میں ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے, ہم اپنے دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں, ہے نا, اپنی باتیں ان کو بتاتے ہیں. مین دوستی یہی ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں ہاں وہ میری فرینڈ ہے, وہ میرے دل کی ساری باتیں سمجھتی ہے, اگر ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو وہ ہماری مدد بھی کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم ایسے ہی پیرنٹ بنے کہ ہمارے بچے کو اپنے فرینڈ سے پہلے ہم یاد آئیں, کہ ہم اگر اپنی ماں کو یہ بات بتائیں گے تو وہ سمجھیں گی, اگر ہم سے یہ مسٹیک ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں, وہ اس کا بھی حل نکال لیں گی, نہ یہ کہ وہ ہمارے اوپر اور زیادہ غصہ کریں گی. تو اس طرح سے ہم بنا کر اپنا ریلیشن بچوں سے چل سکتے ہیں. نہ بہت زیادہ ہم سخت ہو جائیں اور نہ بالکل ہی فلیکسیبلٹی اختیار کر لیں کہ اب جب ہم بچے سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا تم ایسا کرو, کہہ رہا نہیں, یا وہ ہماری بات کو اہمیت نہیں دے رہا ہے. خیر اگر ہم یہ چاہیں کہ جو ہم نے اگر زندگی میں جتنی بھی تھوڑی بہت غلطیاں کری ہیں وہ ہمارے بچے نہ ریپیٹ کریں, اور ہم ان چیزوں کو ان کو کس طریقے سے سمجھائیں, مطلب ان کو اس چیز کی کیسے تربیت دیں کہ مطلب اگر ہم نے کسی چیز کے متعلق اگر کوئی مشکلات زندگی میں اٹھائی ہیں تو ہمارے بچوں کے سامنے وہ مشکلات نہ آئیں, تو مطلب ہم اس چیز کو ان کو کیسے سمجھائیں کہ اس بات کو سمجھیں, قبول کریں اور اس کے اوپر عمل کریں. تو ان مائی اوپینین کہ ہم اس میں خود کا بھی اگزامپل دے سکتے ہیں, اور اگر مان لیجیے کمفرٹیبل نہیں ہے کہ ہم خود کو ریویل کریں تو ہم ایک اسٹوری ٹائپ بتا سکتے ہیں, ہے نا, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کمفرٹیبل ہیں کہ ہم اپنی ہی داستان ان کو سنا سکتے ہیں تو اپنی داستان سنا کر اور ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ دیکھو مجھ سے ایسا ہوا تھا, یا میری زندگی میں ایسا ہوا, میں نے ایسا اسٹیپ لیا جس کے کانسیکوینسز میرے سامنے یہ آئے. تو اس بات کو ہمیشہ تم یاد رکھنا کہ اگر تم نے بھی کل کو ایسا کیا یا کوئی ایسی سچویشن تمہارے سامنے آئی تو تمہارے ساتھ بھی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے, بیکاز یو آر ناٹ ایکسپیرینسڈ بٹ آئی ایم, ہے نا. تو بچوں کو اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں اپنے ایکسپیرینسز کے تھرو, اور یہ تبھی ہوگا کہ جب بچے اور ماں کے درمیان وہ ریلیشن ہو, وہ بانڈ ہو, تبھی ہمارا بچہ ہماری بات کو سنے گا, ایکسیپٹ کرے گا اور سمجھے گا. لیکن اگر ہمارا بانڈ ہی نہیں ہے, مان لیجیے ہم بتا رہے ہیں, اس نے سن لیا پھر وہ بھول گیا, ہے نا. تو پہلے ہمیں اس چیز پہ ورک کرنا ہے کہ ہمارا اور اس کا رشتہ اتنا اسٹرانگ ہو, اور دوسرا یہ کہ پھر جن غلطیوں کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی ہے کہ وہ ہمارا بچہ نہ ریپیٹ کرے, تو اپنا ایگزامپل دے کر اسے کنونس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. خیر میرا اگلا سوال آپ سے, اگر ایک ماں بہت زیادہ مینٹل سٹریس کا شکار ہے, بہت سارے کام رہتے ہیں, بہت ساری مصروفیات رہتی ہیں گھر میں, تو اس مینٹل سٹریس کے ساتھ وہ ساری ایموشنل پرابلمس کو ہینڈل کرتے ہوئے, اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو ہینڈل کرتے ہوئے کیسے ایک عورت, ایک ماں اپنی روحانیت کو برقرار رکھ سکتی ہے, اور بہتر کہ اپنی روحانیت کو اور بلندتر کر سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال ہے یہ, کیونکہ آج کے اس دور میں ہمیں اپنی اسپریچولیٹی پر بھی بہت زیادہ فوکس کرنے کی نیڈ ہے, کیونکہ اتنی زیادہ چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں جو ہر انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہمیں اسپریچول وے سے دور کر رہی ہیں. تو یہ بھی آپ کا جو سوال ہے بہت اچھا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو مینٹین کر سکتے ہیں. تو فرسٹ آف آل قرآن مجید جو ہمارے زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کا حل ہے قرآن مجید. تو مثلا قرآن مجید میں جو آیت ہے کہ اللہ کے دلوں سے, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو واقعاً ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے. اور سائیکولوجی بھی یہ کہتی ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں, جب ہم سجدہ کرتے ہیں, اس حالت میں ہوتے ہیں, اور یعنی اپنے جو بھی ہم جن کو بھی مانتے ہیں اکارڈنگ ٹو سائیکولوجی, جب ہم اپنے گاڈ سے نزدیک ہوتے ہیں تو ہم بہت لائٹ فیل کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو مینٹل اسٹریس ہے وہ بھی کافی لائٹ فیل ہوتا ہے ہمیں. تو سملرلی جب دیکھیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سیڈ ہیں, نماز کے بعد جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو کافی ہم لائٹ فیل کرتے ہیں, رائٹ. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کریں, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ مثلاً ہم نے یہ اللہ کا ذکر کیا. دوسرا یہ کہ خود قرآن میں ایک آیت یہ بھی موجود ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, کہ مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ذریعے. اور صبر جو ہے, صبر ہمیں کرنا ہے, ہر وے میں کرنا ہے, کیونکہ اس کی بہت زیادہ تاکید احادیث میں ہے, روایات میں ہے کہ صبر جو ہے وہ تمام ایٹریبیوٹس کا تاج ہے. صبر, امام علی فرماتے ہیں کہ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ جس کا سوار کبھی
گرتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے, اس زندگی میں جب ہمارے پاس مشکلات آتی ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹرول بھی ہوتی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے پاس اب بچے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہم اپنی مشکلات میں پوری طرح سے ڈوب جائیں اور بچوں کو بالکل کنارے کر دیں, یا بچے ہمارے سامنے بھی ہیں تو ہم ان کے سامنے اپنا ایسا نیگیٹو بیہیویئر رکھیں جس سے ہمارے بچے افیکٹ ہوں. تو ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں انڈیویجولی اپنے اوپر ورک کرنا ہے, اپنے آپ کو ہیل کرنا ہے, اور ہیل کرنے کے لیے ہمیں خدا کا سہارا لینا ہے, اللہ کے ذکر کا سہارا لینا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ ہستیاں موجود ہیں کہ جن سے ہم توسل کر سکتے ہیں اور جن کی راہ پر چلنے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثلاً جناب زینب, آپ نے جیسا کہ ذکر کیا کہ جب مدر مینٹل اسٹریس میں ہو, آپ مجھے بتائیے کہ کیا جناب زینب سے بھی زیادہ اس دنیا میں کوئی مینٹل اسٹریس میں رہا ہوگا, کوئی خاتون رہی ہوگی کہ جتنا زیادہ مینٹلی اسٹریس جناب زینب تھی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کا اسپریچولیٹی لیول دیکھیے کہ جب امام حسین علیہ السلام آپ سے آخری رخصت کے لیے آئے تو آپ نے کیا فرمایا کہ اے میری بہن زینب, مجھے اپنے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین جانتے ہیں کہ لاکھ مشکلات آ جائیں لیکن زینب سے نماز ترک ہونے والی نہیں ہے. آپ سوچیں کہ ایسی مشکلات میں کہ جب پورا گھر اجڑ گیا, کوئی مرد موجود نہیں, آپ سب کی محافظ بنی ہیں, سب کو موٹیویٹ بھی کر رہی ہیں, اور خود کے اندر جو اتنا اسٹریس ہے, جتنا آپ پریشرائزڈ ہیں, اس کے باوجود بھی آپ کسی کو ظاہر نہیں کر رہی ہیں. آپ کو کہیں یہ ملا کسی مصائب میں, کسی حدیث میں کہ جناب زینب نے اپنے کسی گھر والوں سے کہا ہو کہ میں بہت زیادہ اس ٹائم سیڈ ہوں, میرے اوپر تو اتنی مشکل ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں. اپنے گھر والوں کے سامنے ایک اسٹرانگ ویمن وہ بن کے کھڑی رہی. اور یہاں پر میں ایک اور بات کہوں کہ کیسے بن کے کھڑی رہی, کیونکہ یہی جناب زینب ہے کہ جب ان کی عمر 4 برس کی تھی تو انہوں نے اپنی ماں کو بھی اسی سچویشن میں دیکھا تھا, ہے نا, کہ جب بعد وفات رسول خدا جناب فاطمہ زہرا کے اوپر اتنے ظلم و ستم ڈھائے گئے تو جناب فاطمہ ان تمام ظلم و ستم کو فیس کر رہی تھیں. کیا ان کے ظلم و ستم سے زیادہ ہمارے اوپر مینٹلی پریشر ہے؟ نہیں. ہم اپنے دنیاوی چیزوں کی وجہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اپنی اوور تھنکنگ کی وجہ سے بھی اپنی پرابلمس کو کریٹ کر لیتے ہیں, مگر وہ ہستیاں کہ جن کو اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے اسوہ بنا کر بھیجا, وہ بہترین ہستیاں, ان کے اوپر جب اتنی زیادہ مشکلات آئی ہیں تو اس کا جو افیکٹ ہے انہوں نے اپنے بچوں پر نہیں ہونے دیا, نہ انہوں نے اپنی اسپریچولیٹی پر ہونے دیا. آپ دیکھیں مثلا جناب زینب کا اتنی مشکلات آئیں لیکن آپ نے نماز نہیں چھوڑی. جناب سیدہ کے بارے میں بھی آپ دیکھیں, امام حسن علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میری ماں پوری رات عبادت کیا کرتی تھی, اور ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ رات بھر صرف اور صرف اپنے نیبرز کے لیے دعا کر رہی ہیں. جی. اور پھر میں نے پوچھا کہ اماں آپ رات بھر صرف نیبرز کے لیے دعا کرتی رہی, تو آپ نے کیا جواب دیا کہ بیٹا الجار سمت دار, کہ پہلے نیبرز اور بعد میں ہم. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے ان ہستیوں نے یہ رول پلے کیا ہے ان مشکلات میں, اور پھر یہ ہستیاں اس دنیا میں آئی ہی اسی لیے کہ ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں, ہم اپنی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دیکھ کر اپنے دل کو ڈھارس دے سکیں, اور پھر جب ہم اپنی مشکلات میں گرفتار ہوتے ہیں اور ان ہستیوں سے توسل کرتے ہیں تو یہ ہستیاں ہمیں سپورٹ بھی کرتی ہیں. تو ایک ماں مینٹلی پریشر ہونے کے باوجود بھی اس طرح سے خود کو ہیل کر سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کے جواب کے لیے. خواہر, میرا اگلا سوال آپ سے, امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ اپنے دور کے رسوم کو لے کے اپنے بچوں کے اوپر جبر نہ کرو کیونکہ وہ تم سے الگ دور کے پیداوار ہیں. تو خواہر, آج کے دور میں کہ جہاں پہ ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے وسیلے سے شیاطین ہمارے بچوں کے ذہنوں پہ, ان کے وجودوں پہ کاملاً طور سے حاوی ہیں, تو ایسے میں ہم اپنے بچوں کی کس انداز سے تربیت کریں کہ وہ ٹیکنالوجی سے آج کے دور کے جتنے بھی ڈیولپمنٹس ہیں اس سے زیادہ استفادہ بھی کر لیں, لیکن ان کے جو خراب اثرات ہیں اس کا شکار بھی نہ ہوں؟ جی, یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے اور بہت ہی پریکٹیکل کوشچن ہے. تو اس کا میں جواب دیتی ہوں آپ کو کہ اس میں دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جو آپ نے امام علی علیہ السلام کا جو قول نقل کیا ہے کہ اپنی رسومات, وہ بھی جو بیجا رسومات ہیں, ان کو اپنے بچوں پر نہ تھوپیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے شاید اپنی مقدماتی گفتگو میں جیسا کہ کہا بھی تھا کہ آج کے ٹائم پر دین تو کیا بلکہ یہ جو فضول رسومات ہیں اس میں بھی بچے کوشچن کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کا یہ دور ہے بھی نہیں کہ ہم بچوں سے کچھ بھی کہیں اور وہ بلائنڈلی فالو کرنے لگے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر ایک ماں
مثلا 50 سال سے 60 سال سے کوئی چیز فالو کرتی چلی آ رہی ہے کہ جو بالکل بھی لاجیکل نہیں ہے، بٹ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ نہیں میرا بچہ بھی یہ کرے، اور اگر بچہ مخالفت کرتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے نا، کہ نہیں ایسا کیسے، ہم تو کرتے آ رہے ہیں۔ اگر آپ کرتے آ رہے ہیں 40 سال سے 50 سال سے، ہے تو وہ جہالت نا، چاہے آپ 40 سال سے کریں چاہے 50 سال سے کریں، جہالت از اونلی جہالت، اور آپ اس کو امپوز نہیں کر سکتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر۔ اور چونکہ ہمارے مولا نے بھی دیکھیں، مولا کو کیونکہ پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، یا اس زمانے میں بھی یہ چیز ہوتی تھی کہ لوگ بے فضول کی رسومات کو فالو کرتے تھے، تو اس لیے مولا نے یہ فرمایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انہی مولا کا ذکر کرنے والے لوگ خود مولا کے قول سے استفادہ نہیں کرتے ہیں۔ میں نے اس دن ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں کوئی لیڈی تھی جو اسپیچ دے رہی تھی، ان کی یہ بات مجھے بہت اچھی لگی اور بہت پریکٹیکل اور بہت صحیح لگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی باپ ہے اور اس کے اندر کوئی بری عادت ہے، وہ ایڈکٹ ہے کسی چیز کا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ بھی اس چیز کا ایڈکٹ ہو جائے۔ لیکن اگر ایک ماں ہے، اندھ وشواسی ماں، بلائنڈلی فالوور، ٹھیک ہے، وہ ضرور چاہے گی کہ میرا بچہ بھی ایسا ہی ہو جائے۔ تو واقعی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مطلب یہ، اس کو میں ایکسپلین کر دوں، اگر کوئی باپ ہے وہ ایڈکٹ ہے کسی بری عادت کا، وہ نہیں چاہے گا نا کہ میرا بچہ بھی ایسا بن جائے۔ اکثر میں نے خود بھی دیکھا ہے، ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور پریکٹیکلی بھی لوگوں سے سنا ہے کہ ہاں مجھ سے جو ہوا سو ہوا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی ایسا بنے۔ لیکن اگر کوئی ماں ہے، مثلا کوئی رسومات ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بہت ٹائم سے فالو کرتی چلی آ رہی ہے، وہ ضرور چاہے گی کہ اس چیز کو میرا بچہ بھی فالو کرے۔ کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ مثلاً جو ہے شادی بیاہ کی آپ رسومات دیکھ لیں، شادی میں جو رسومات ہوتی ہیں، ہے نا، کتنے، اسلام میں تو صرف نکاح ہے لیکن ہمارے یہاں کتنی ساری رسومات ہوتی ہیں۔ اگر آپ چاہیں کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں کریں گے، ہمیں نہیں کرنا، تو سامنے سے آپ کو بہت سارے لیکچرز ملیں گے، ہے نا، کہ نہیں ہم تو کرتے آ رہے ہیں، تم کیوں نہیں کرو گی، تمہیں بھی کرنا پڑے گا، تمہیں کرنا چاہیے۔ تو ماں ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ نہیں تم کرو، اور اگر آپ ایسے لوگوں کو کچھ لاجیکل آنسر دیں یا دینی آنسر بھی دیں تو وہ اس چیز سے ایگری نہیں کرتے ہیں، وہ آفینڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں، اور پھر ان کے پاس تو کوئی لاجیکل آنسر ہوتا نہیں ہے، نہ دینی آنسر ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر کیا آنسر دیتے ہیں، ہم تو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم نے تو اپنے باپ داداؤں کو بھی کرتے دیکھا ہے، میری ماں بھی ایسا کیا کرتی تھی۔ جبکہ قرآن مجید میں، مجھے ابھی آیت نمبر نہیں یاد آ رہا ہے آیت، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ قرآن مجید میں 3 سے 4 مقامات پر اللہ نے لعنت کری ہے ان لوگوں پر کہ جو اپنے باپ دادا کی بیجا رسومات کو فالو کرتے ہیں اور اس کا ادامہ دیتے ہیں، چاہتے میرا بچہ بھی ایسا ہی کرتا رہے۔ تو میرا کہنے کا وہی مطلب تھا کہ ایک باپ جو ایڈکٹ ہے کسی چیز کا، وہ نہیں چاہتا ہے، لیکن اگر کوئی اندھ وشواسی ماں ہے، وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ بھی میرے جیسا بن جائے۔ تو اب دوسرا آپ کا جو سوال ہے اسی میں، اس کا آنسر میں دوں کہ آج کا جو دور ہے ٹیکنالوجی کا، کہ کس طرح سے ہمارا بچہ اسے یوز کرے کہ اس کے جو نیگیٹو اثرات ہیں وہ اس کے اوپر حاوی نہ ہو۔ دیکھیں یہ چیز، لیکن کیونکہ ٹیکنالوجی کو تو کاملاً طور سے ترک نہیں کیا جا سکتا ہے، تو وہ اس کا استفادہ کریں، لیکن اس کے ال ایفیکٹس جو ہیں وہ اس کا شکار نہ بنے۔ بالکل۔ دیکھیں آج کے ٹائم پر بچے کتنا زیادہ موبائل سے ایڈکٹ ہیں، میں یہاں پر چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تو بہت سی مائیں کہتی ہیں ہم تو سوچتے ہیں میرا بچہ موبائل نہ چلائے، میں موبائل چھپا بھی دیتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ آپ آج کے دور میں بچوں کو موبائل سے دور نہیں کر سکتے۔ پہلی بات، آج آپ کتنے سالوں تک دور رکھ لیں گے؟ 2 سال 3 سال، پھر کل کو وہ اسکول جائیں گے، ان کو اسکول میں کسی چیز کی وجہ سے نیڈ ہوگی موبائل کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی میں سے موبائل ہے، آپ موبائل اس سے لے نہیں سکتے، لیکن آپ بچپن سے ہی اپنے بچے کے اندر وہ چیزیں ڈال دیں کہ آپ کا بچہ موبائل کو یوٹیلائز کرے، اس سے صرف اور صرف استفادہ کرے، اس سے وہ اچھی باتیں سیکھے۔ مثال کے طور پر چاقو ہے، کیا اسے استعمال کرنا برا ہے؟ بالکل برا نہیں ہے، لیکن اگر غلط طریقے سے استعمال کیا جائے گا تو ہمارا ہاتھ کٹ جائے گا، ہے نا۔ جب ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، جب ہمارا یس اور نو وہ سمجھنے لگتا ہے، اس ٹائم سے ہی اگر ہم اپنے بچوں کو صرف اچھی چیزیں دکھائیں، موبائل میں ایسا نہیں کہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، بھری پڑی ہیں، ہم خود ہی نہیں دیکھتے۔ میں نے کتنی ماؤں کو دیکھا ہے کہ ان کے بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، لیکن موبائل میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ماؤں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، بچہ اسکرول کرتا جا رہا ہے۔ آپ ماں ہیں، آپ رسپانسبل ہیں، آپ دیکھیے۔ آپ بہت سی مائیں کہتی ہیں میں بہت بزی رہتی ہوں، میں کیا کروں؟ آپ چاہے جتنا بزی ہوں، آپ سارے
کام چھوڑ کر اپنا بچہ دیکھیے کہ آپ کا بچہ کچھ غلط تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ اگر ایک بار آپ کا بچہ غلط راستے پر چلا گیا تو آپ کے کام جو ہیں وہ تو زندگی بھر ہوتے رہیں گے. لیکن آپ کا بچہ اگر مثلا بد اخلاق آج آپ کی وجہ سے بن گیا، آپ کا بچہ اگر غلط راستے پر چلا گیا آپ کی لاپرواہی اور بے توجہی کی وجہ سے، تو کل کو آپ اس کو مینٹین نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، جیسا کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ گیلی مٹی کے مانند ہوتے ہیں، آپ جو شیپ دیں گے وہ اسی شیپ میں نکلیں گے. ٹھیک ہے، تو بچوں کو ہمیں بچپن سے ہی شیپ دینا ہوگا نا کہ ہمیں کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا ہے. میں دیکھتی ہوں بچے مثلا کارٹون دیکھ رہے ہیں، آج کل کے کارٹونز بھی آپ دیکھیں جو بہت نیگیٹو میسج دیتے ہیں اور بہت سی غلط چیزیں ہیں جس کو کارٹون میں بالکل عام کیا جا رہا ہے، بالکل کامن اور نارملائز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ نہیں کرنا ارے کارٹون ہی تو ہے دے دو. نہیں، بچے کیا سیکھ رہے ہیں اس کارٹون سے. میں نے دیکھا ہے جو بچے مثلا ایسے کارٹون دیکھتے ہیں ایگریشن والے، تو بچے دیکھنے کے بعد خود سیم وہی بہیو کرتے ہیں. تو خیر ایسے میں اگر بچوں کو روکا جاتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اگر آپ ان سے موبائل لے لیجئے اور مطلب ان سے منع کریے کہ فلانا کارٹون نہ دیکھو، تو وہ ایک دم ٹینٹرم تھرو کرنے لگتے ہیں، بہت زیادہ ایک دم جسے کہتے ہیں پھیل جاتے ہیں کہ نہیں، رونا چیخنا مچانا. تو ایسے میں کس طریقے سے مطلب ہم اپنا صبر و تحمل برقرار رکھ کے کس طریقے سے اسلام کی روشنی میں ان کو سنبھالیں کہ کیا بولیں ان سے کہ ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے. چھوٹے بچوں کی بات کر رہی ہوں، کس طریقے سے سمجھائیں ان کو؟ یہ پریکٹس کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور تھوڑا سا ہمیں اپنے اندر صبر و تحمل رکھنا ہوگا. اور چھوٹے بچوں کو بزی کرنا بہت ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا بچہ وقتی طور پر رو رہا ہے لیکن ہم فوراً ہی کسی اور چیز میں اتنا زیادہ مصروف جیسے کہ فون لے لیا ہم نے، اس سے منع کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہ دیکھو، لیکن اب اس کو وہی دیکھنی ہے، ضد پہ اڑا ہوا ہے، تو پھر ہم کیا؟ تو یہاں پر میرا کوشچن یہ ہے کہ اس کو وہ چیز کیوں دیکھنا ہے؟ جب بچہ اس دنیا میں آیا اور وہ اتنا سمجھدار ہوا کہ وہ موبائل وغیرہ یوز کرے، تو اس کو تو نہیں پتا تھا کارٹون کیا ہوتا ہے. آپ نے لگا کر دیا ہوگا نا کبھی نہ کبھی. ایسا تو نہیں تھا کہ بچہ وہاں سے علم لے کر آیا تھا کہ اب مجھے موبائل میں یوٹیوب سرچ کرنا ہے اور اس میں سے مجھے کارٹون دیکھنا ہے. نہیں، یہ ماں باپ ہی تو لگا کر دیتے ہیں نا کارٹون. تو ماں باپ نے لگا کر دیا. اب کیونکہ ماں اکارڈنگ ٹو مدرس کہ ہم بہت بزی رہتے ہیں، اب بچہ بزی ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اب میں اپنے بچے سے موبائل لے لوں. تو اب یہ واقعاً تھوڑا سا ایک چیلنجنگ فیز ہو جاتا ہے. بٹ اسٹل ہم ابھی کنٹرول کر سکتے ہیں کیونکہ بچہ چھوٹا ہے. ہم نے موبائل لیا، بچہ ہمارا بہت پریشان ہے، رو رہا ہے، ہم بچے کو کام کریں. ہم بچے کو اپنے گلے سے لگا سکتے ہیں، ہم ٹائم نکال کر باہر لے جائیں. ہاں، آج کے ٹائم پر بچے نیچر سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو پارک لے کر جائیں اور مثلا دوسری ایکٹیویٹیز میں انوالو کریں. اب چونکہ بچہ اس چیز کے لیے بھی پریشان ہے، رو رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ ہم پوری طرح سے ہٹا لیں گے. ایک ٹائم دے دیں کہ ٹھیک ہے ہم اس ٹائم تمہیں دیں گے، ہم تم سے پرومس کرتے ہیں، لیکن صرف اتنی ڈیوریشن تک ہی تم اسے دیکھو گے. تو اس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ کنونس کر کے، جیسے کہ میں نے بولا کہ یہ فیز تھوڑا سا چیلنجنگ ہو جاتا ہے کیونکہ اب تو بچہ ایڈکٹ ہو گیا. تو اسی لیے میں نے کہا کہ اسٹارٹنگ فیز میں ہی آپ بچے کو یا تو ایسی چیزیں دکھائیں کہ اگر بچہ بعد میں موبائل کا ایڈکٹ بھی ہے تو آپ کو مطلب ٹینشن نہ ہو کہ ارے میرا بچہ کیا دیکھ رہا ہے، تو بہت برا اثر ہو رہا ہے میرے بچے کے اوپر. میں نے بہت سی ایکچولی مدرس کو دیکھا ہے جن کے بچے مطلب اتنی بہترین وہ تربیت کر رہی ہیں اپنے بچوں کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کے بچے کچھ اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اگر کچھ اور آ جاتا ہے موبائل میں، کوئی اور کارٹون آ گیا یا کچھ بھی آ گیا، تو بچہ ان کا رونے لگتا ہے. مینس ان کے بچے کو وہی اسلامک دیکھنا ہے. وہ جو اللہ کا ایک سانگ ہے اللہ سے ریلیٹڈ، اسے وہی سننا ہے. ایک جو 12 امام سے ریلیٹڈ سانگ ہے اسے وہی سننا ہے. اور جب ہوتا ہے نا ویڈیو ختم ہو گئی آٹومیٹک دوسری ویڈیو آ گئی. میں نے لائیو دیکھا ہے کہ جیسے دوسری ویڈیو آ گئی بچہ رونے لگا. آ رہا ہے کارٹون لیکن چونکہ ایڈکٹ ہو چکا ہے وہ 12 امام والا سانگ سننے کا، تو اسے وہی سننا ہے. تو یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ مدر نے جب اسے فرسٹ ٹائم موبائل دیا، اسے انگیج کیا موبائل میں، تو اس چیز کے لیے انگیج کیا. تو جب ہمارا بیس ایسا ہوگا، ہم اسٹارٹنگ ایسے اسپرچویلٹی کے ساتھ کریں گے، تو بچہ آٹومیٹک پھر صحیح ڈائریکشن میں ہی جاتا رہے گا. پورے وقت ہمیں توجہ اس بات پہ ضرور دینی ہے کیونکہ ہمارے تمام کاموں سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے بچے کی تربیت ہے. وی آر ریسپانسبل، اللہ ہم سے سوال کرے گا. بالکل بالکل. بہت بہت شکریہ خواہر. آج کی اس گفتگو سے ہمیں بہت ساری چیزوں کے بارے میں بہت واضح طور پہ پتہ چلا کہ ہم اپنے بچوں کی دراصل میں تربیت کس طریقے سے کریں کہ ان کے دلوں میں اللہ اور اہل بیت کی محبت درج کر دیں اور اس کو وہ محفوظ رکھ سکیں، اپنی زندگی میں آنے والے ہر پڑاؤ میں اس کا استعمال کر سکیں. بس اسی کے ساتھ میں خواہر کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور آج کے ایپیسوڈ کو یہیں تمام کرتی ہوں. انشاءاللہ کہ آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.